قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جمعہ کا دن بھی ہے اور سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر یہ تمہارا گمان ہے، اگر یہ تمہارا زعم ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، تو فرمایا اس گمان کی دلیل یہ ہے کہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ بعض اوقات ہم کئی گمان لے کر چلتے ہیں اور اس گمان کی خاطر انسان یہ سمجھتا ہے کہ واقعاً میں بہادر ہوں۔ جیسے ہم میں سے کئی لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، اور اس گمان کے نتیجے میں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ساری نعمتیں میرے لیے ہیں، حور و غلما میرے لیے ہیں۔ اب اگر گمان کیا ہے کہ مثلاً آپ جنتی ہو تو اس گمان کے لیے دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اگر گمان کیا ہے مثلاً شیعہ امیر المومنین ہو تو اس گمان کی دلیل کیا ہے؟ اگر گمان کرتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو اللہ کہتا ہے اس گمان کا پروف بھی دو کہ واقعاً جو تو سمجھ رہا ہے وہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم اللہ کے ولی ہو تو خدا کہتا ہے پھر دلیل یہ ہے کہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ اگر تمنا موت ہے تو تم اللہ کے ولی ہو۔ اور اللہ نے ایک ایسی بات کر دی کہ ہر بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کیسے ممکن ہے کوئی موت کی تمنا کرے۔ تمنا تبھی ہوتی ہے جب اس چیز کی محبت ہو۔ جب تک محبت نہیں تب تک خواہش نہیں، اور جب تک خواہش نہیں تب تک حصول کی تمنا نہیں۔ بندے کے دل میں مال کی محبت تو مال کے حاصل کرنے کی تمنا، تبھی ہر بندہ مجلس کے بعد یا مجلس سے پہلے یہ کہے کہ مولانا دعا کریں کہ اللہ مال اور رزق میں اضافہ کریں، اور الہی آمین بھی بول دیا آپ نے۔ تو یہ تمنا حصول مال ہے۔ جب تک کسی چیز کا عشق نہیں تب تک تمنا نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں؟ موت کی تمنا تو تبھی ہو جب موت کا عشق ہو۔ موت کی تمنا تو تبھی ہو جب موت کی محبت ہو۔ جب تک محبت پیدا نہیں ہوتی تب تک تمنا پیدا نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات بعض مومنین یا جوان یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اہل بیت فرماتے ہیں شہادت کی آرزو کیا کرو، یا ہر دعا کے بعد یہ دعا کیا کرو کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے۔ تو کسی نے یہ سوچ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دعا کی اور باہر جا کے مر جاؤں۔ شہادت مرنے کا نام نہیں ہے۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم لمحہ اور ہر لحظہ موت کے لیے تیار ہونا۔ جب بندہ موت کی تیاری کر لیتا ہے تو ایک طرح سے اس کا وجود ہلکا پڑ جاتا ہے، یعنی بھاری بھاری محسوس نہیں کرتا۔ لیکن کتنا وجود بھاری ہے انسان کا کہ لمحہ لمحہ یہ سوچے، یہ خوف رکھے کہ پتہ نہیں آج مروں گا یا کل مروں گا۔ تو تمنا موت تب تک نہیں جب تک موت کی محبت نہیں، اور محبت تب تک ہوتی نہیں جب تک معرفت نہ ہو۔ محبت تو بغیر دیدار کے نہیں ہوتی۔ جب تک بندہ دیکھ نہ لے تو محبت کیسی؟ یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں کہ حوریں ملیں گی، غلمان ملے گا، سر سبز باغات ہوں گے، محل دیکھو گے تو مختلف مہنگے پتھروں سے بنے ہوئے محل ہوں گے۔ تو خدا ہمارے ذہنوں میں تصور بنا رہا ہے تاکہ شاید اس تصور کی خاطر اس بندے کو کیا ہو جائے؟ محبت ہو جائے۔ آج تو ہاسپٹل جائیے تو کہتے ہیں مولانا بیمار ہوں دعا کریے اللہ زندگی دے دے۔ بندے کو پتا بھی ہے اب بالکل ڈیٹ ایکسپائری ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی زور ہے کہ مولانا دعا کریے اور زندگی ملے اور زندگی ملے۔ یہ زندگی کا عشق اور دنیا میں جینے کا عشق، تو کہاں گئی موت کی محبت؟ ایک مرتبہ مشاعرے ہوں تو شاعر شاعری کریں کہ مومن کے لیے موت موت نہیں علی کی زیارت کا نام ہے، اور مجمع واہ بھی کہے لیکن کہے کہ مولانا دعا کریے بچ جاؤں، اتنی جلدی میں نے علی کی زیارت نہیں کرنی، 4 دن اور مل جائیں۔ اور وہ ماں بھی ہو تو بیٹے کو کہتی ہے کہ 1000 سال جیو، جبکہ ماں کو بھی پتا ہے کہ 1000 سال کوئی جینے والا نہیں ہے۔ تو عشق دنیا
عشق موت سے انسان کو دور کرتا ہے۔ اور خدا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر یہ تیرا گمان ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو فرمایا پھر موت کی تمنا کرو، اور اگر کوئی ایسی تمنا کرتا ہوا تجھے کوئی نظر آئے، یہ دلیل بھی اس بات کی ہے کہ اگر کوئی میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے تو موت کی تمنا نہیں، اور اگر کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار سے رسول کا دفاع کر رہا ہے تو یہ موت کی تمنا ہے۔ سیدہ سے شادی ہوئی پر علی نے یہ جملہ نہیں کہا، حسنین جیسے پھول جیسے بچے ملے پر یہ جملہ نہیں کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا کا لقب ملا پر یہ جملہ نہیں کہا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین جیسی فضیلت ملی پر علی نے یہ جملہ نہیں کہا۔ کب کہا؟ جب شب 19 علی کے سر پہ ضربت لگی تو فرمایا خدا کا رب کعبہ کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا۔ یہ کامیابی کس چیز کی ہے؟ یہ کامیابی ملاقات خدا کی کامیابی ہے کہ تمنا تھی موت کی، اور جب وہ لمحہ اہل بیت پہ آتا ہے تو رضن برضا کی صدا دیتے ہیں۔ قاتل بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ایسا اطمینان میں نے حسین کے چہرے پہ نہیں دیکھا تھا، جب بدن سے روح پرواز کر رہی تھی وہ اطمینان تھا۔ یہ ہے موت کی تمنا۔ لیکن ایک گمان جو ہم سب کر بیٹھے ہیں، اور اس جوان کی مجلس ترحیم نے وہ گمان ختم کر دیا، کیونکہ جس عالم میں آپ زندگی کر رہے ہیں یہ عالم عالم مادہ ہے۔ دوسرا نام اس عالم کا، اس جہاں کا ہے عالم تدریج، کہ یہاں پہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ تدریجن ہوتی ہے، آنن فانن نہیں ہوتی۔ جناب نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو بیوی نے کہا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، آٹا لاؤ، سالن نہیں ہے، کوئی سبزی لاؤ تو پکا کر دوں۔ یہاں پہ کوئی چیز آنن فانن نہیں ہے، دکان پہ جانا پڑے گا، سبزی لینی پڑے گی، اور پاکستان ہے تو گھر میں گیس کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کھانا بنے اور تیار ہو کے آپ کے سفرے کے سامنے آ جائے۔ یہاں ہر چیز بتدریج ہے۔ بارش بھی ہوتی ہے تو بادل آئیں گے، ہوائیں آئیں گی، وہ اپنے آنے کی خبر دیں گی کہ بھائی ہم آنے والے ہیں اور بارش برسنے والی ہے۔ سیلاب بھی آتے ہیں تو آنے کی خبر دیتے ہیں، سردیاں آئیں تو آنے کی خبر دیں، موسم خزاں آئے تو وہ آنے کی خبر دے، کیونکہ یہ عالم عالم تدریج ہے۔ یہاں ہر چیز آہستہ آہستہ خبر دیتی ہے۔ کسی کو بچہ چاہیے تو بچے آنے کی خبر دیتا ہے، شکم مادر میں وہ ایک پروسیس کے تحت بڑا ہوتا ہے۔ تدریج پروسیس کا نام بھی ہے۔ یہاں ہر چیز پروسیس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن میں بچہ ہو گیا، یہ نہیں کہ ایک دن میں درخت تیار ہو گیا، کہ نہیں، ہر چیز بتدریج ہوتی ہے۔ یہ آج بچہ ہے کل جوان ہوگا، آج جوان ہے کل بوڑھا ہوگا، بتدریج چیزیں چلتی ہیں۔ اب اس عالم تدریج میں رہنے کی وجہ سے ہم نے ایک گمان کر لیا، اور وہ گمان کیا تھا کہ بھائی موت اب نہیں آنی، تدریجاً آئے گی۔ مطلب جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، جب سر کے بال سفید ہو جائیں گے، جب 70-80 سال کا ہو جاؤں گا، اپنے دادا کی طرح، اپنے نانا کی طرح، ان بوڑھوں کی طرح، تو موت اب نہیں آنی۔ اور اس خیال اور گمان نے ہمیں موت سے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ اور جب کہ ملک الموت جب انسان کی روح لیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ جناب بوڑھا ہے یا جناب جوان ہے۔ تو کبھی کبھی کسی جوان کی موت یہ گمان ختم کروا دیتی ہے کہ یہ گمان بھی نہ کرنا کہ موت بڑھاپے میں آتی ہے۔ موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، موت بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو موت ہے اس کا تعلق تمہارے بدن سے نہیں ہے، موت کا تعلق انسان کی روح سے ہے، اور روح جس عالم سے تعلق رکھتی ہے وہ عالم عالم تدریج نہیں ہے۔ بدن کا تعلق عالم مادہ سے ہے، روح کا تعلق عالم مادہ سے نہیں ہے۔ اس کی دلیل دوں تاکہ ابھی کے آپ سمجھ جائیں۔ مثلا اگر کوئی مومن ارادہ کرے پانی پینے کا تو اس ارادے کے کرنے میں آپ کو دیر نہیں لگتی، فوراً وہ ارادہ آپ کے سامنے ہے۔ ارادہ کرنا ہے کربلا جاؤں، ارادہ کرنا ہے پانی پیوں، ارادہ کرنا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں، ارادہ کرنا ہے کہ قبرستان جاؤں، تو ارادے کرنے میں کوئی زحمت نہیں۔ بندہ بستر پر ہو، کرسی پر ہو، چلے پھرے، ارادہ فی الفور آپ کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ارادہ جسم نہیں کرتا، ارادہ روح کرتی ہے۔
روح کو وقت نہیں لگتا، روح آنن فانن اس چیز کو حاضر کر دیتی ہے. روح ٹائم کی پابند نہیں، روح وقت کی پابند نہیں، روح مکان کی پابند نہیں. یہاں ارادہ کیا اور پانی پینے کا ارادہ فوراً فی الفور اور آنن فانن آپ کے سامنے ارادہ موجود ہے. لیکن اگر پانی پینا چاہوں تو اس میں ٹائم لگتا ہے، اس کا پروسیس ہے، کیونکہ پانی پینا جسم نے ہے، ارادہ روح نے کرنا ہے. روح ارادہ کرتا ہے قرآن پڑھنے کا، زبان ہے جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے. روح ارادہ کرتا ہے مجلس میں آنے کا، ارادہ فوراً آ گیا. لیکن ہو سکتا ہے بندہ مجلس میں نہ آ سکے جسم کی وجہ سے، کیونکہ پہنچنے کے لیے میں جسم کا محتاج ہوں، کھانے کے لیے میں روٹی کا محتاج ہوں، پینے کے لیے میں گلاس کا محتاج ہوں. لیکن ارادہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اس تک پہنچنے کے لیے میں کس کا محتاج ہوں؟ جسم کا محتاج ہوں. تبھی فرمایا آخرت میں بندہ ارادہ کرے گا لیکن اسباب کا محتاج نہیں ہوگا. یہاں ارادہ کیا پھل اس کے سامنے ہے، یہاں ارادہ کیا پانی اس کے سامنے ہے، یہاں ارادہ کیا وہ تصویر اس کے سامنے ہے، یہاں ارادہ کیا وہ سرزمین پہ پہنچ جاتا ہے. کیونکہ روح کی اسپیڈ جو ہے وہ لائٹ سے بھی زیادہ ہے. تو ہم قیدی ہیں بدن کے. فرمایا کبھی گمان نہ کرنا کہ موت بوڑھوں کو آتی ہے. موت کیونکہ روح سے تعلق ہے، اور جب آنی ہوتی ہے وہ آنن فانن آتی ہے. مجلس میں بیٹھے بیٹھے بھی موت آ سکتی ہے، مصلی عبادت پر بھی بیٹھے بیٹھے موت آ سکتی ہے، روڈ پہ چلتے چلتے بھی موت آ سکتی ہے. لیکن فرمایا علی والا موت کے لیے کیسے ہوتا ہے کہ میرے معصوم نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائیں، ہم ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتے ہیں. تو مومن کی نشانی یہ ہے وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے. لیکن تیاری وہی کر سکتا ہے جو موت سے محبت کرے، اور محبت وہی کر سکتا ہے جو آخرت کی معرفت رکھے، اور معرفت وہی حاصل کر سکتا ہے جو اپنا تمسک در آل محمد سے رکھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.